بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے لیے نکلتے وقت چند چیزوں کا خیال رکھیں۔ نمبر 1، گھر سے مسجد یا کہیں بھی جانے کے لیے باہر نکلیں تو باہر نکل کر یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ نمبر 2، اس بات کی پختہ نیت اور عزم مصمم ہو کہ مجھے یہ عبادت یعنی نماز کما حقہ، یعنی تمام ظاہری اور باطنی خشوع و خضوع اور آداب کی رعایت کرتے ہوئے ادا کرنی، تاکہ یہ نماز صرف رسمی نہ رہے بلکہ حقیقی بن جائے، جس پر نماز کے فوائد مرتب ہوں۔ ورنہ آج حال یہ ہے، رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ نمبر 3، نماز کے لیے نکلنے سے پہلے متعدد نیتیں کر لیں تاکہ ہر نیت پر مستقل ثواب مرتب ہو۔ مثلاً علماء نے مسجد جانے سے پہلے متعدد نیتیں لکھی ہیں۔ نمبر 1، فرض کی ادائیگی کی نیت کہ میں فرض ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ نمبر 2، سنت کی اتباع کی نیت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے میں مسجد جا رہا ہوں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کی نیت۔ مسجدیں چونکہ اللہ کا گھر ہے تو ہم اللہ کے گھر کی گویا زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ نمبر 4، گناہوں سے حفاظت کی نیت، اس لیے کہ جب تک مسجد میں رہیں گے مسجد کے باہر کے گناہوں سے محفوظ رہیں گے۔ نمبر 5، جماعت کے انتظار کی نیت، جس کا حدیث میں تذکرہ رباط سے کیا گیا ہے، فذالکم الرباط فذالکم الرباط، یہ بہت بڑا فضیلت والا عمل ہے۔ نمبر 6، وعظ و نصیحت وغیرہ کی مجلس سے استفادہ یعنی فائدہ حاصل کرنے یا فائدہ پہنچانے کی نیت، یعنی میں مسجد میں جا کر لوگوں کو وعظ کروں گا یا وہاں کوئی وعظ ہو رہا ہوگا تو اس میں بیٹھوں گا، فائدہ اٹھاؤں گا۔ نمبر 7، نفلی اعتکاف کی نیت، جب تک مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر 8، قرآن مجید کی تلاوت کی نیت، مسجد میں نماز سے پہلے نماز کے بعد جتنا وقت ملے گا توفیق ہوگی میں قرآن کی تلاوت کروں گا۔ نمبر 9، اپنے دینی بھائیوں سے ملاقات، اس لیے کہ مسلمان بھائی سے ملاقات یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ نمبر 10، مسلمان دینی بھائیوں کی عیادت اور ان کے حالات معلوم کرنے وغیرہ کی نیت۔ اور بھی متعدد نیتیں کی جا سکتی ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نیت ہی نہیں کرتے۔ مفکر اسلام مولانا علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، بد نیتی نے ہمیں اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا بے نیتی نے، یعنی ہم مسجد جاتے وقت بری نیت نہیں کرتے لیکن اچھی نیتیں بھی نہیں کرتے، کوئی نیت ہی نہیں ہوتی، اس سے بھی نقصان ہوتا ہے، بہت سارے ثواب سے ہم محروم رہتے ہیں۔ نمبر 4، نماز کے لیے نکلتے وقت اور مسجد جاتے وقت تمام مخلوق میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ ذلیل، کمتر اور بڑا گنہگار سمجھتے ہوئے مسجد میں آئیں۔ نمبر 5، یہ سمجھیں کہ یہ عبادت رب العالمین منعم حقیقی اور شہنشاہ اعظم کے ساتھ راز و نیاز اور ملاقات کا ایک نادر اور سنہرا موقع ہے، گولڈن چانس۔ اس لیے کہ حدیث میں کہا گیا المصلی یناجی ربہ، نمازی اپنے پروردگار سے سرگوشی کرتا ہے، راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ
ملاقات کا ایک بہت ہی نادر اور سنہرا موقع ہے جو شاید پھر کبھی میسر نہ ہو، اس لیے کہ ارباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صلی صلاۃ مودعین، یعنی اس طرح نماز پڑھو جیسا کہ یہ تمہاری گویا آخری نماز۔ ایک مطلب اس کا یہی بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح سمجھنے سے شوق و رغبت پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ ہر عمل اہتمام اور توجہ کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق ہوگی۔ نمبر 6، مسجد جاتے وقت دل میں اپنے محسن اور مولائے حقیقی سے ملاقات کا شدید تقاضا اور بے قراری ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کا خوف بھی ہو کہ شہنشاہ اعظم اور جبار و قہار کے ذات کے سامنے حاضر ہونا ہے، تاکہ غفلت اور سستی دور ہو جائے اور خلاف ادب کوئی حرکت صادر نہ ہو، جیسا کہ اسلاف کے واقعات سے ظاہر ہے کہ نماز کے وقت یا اذان ہوتے ہی ان پر خوف کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ انشاءاللہ آئندہ حاتم اصم کا واقعہ ذکر کیا جائے گا، جو نماز کے وقت ان کی کیفیت ہوتی تھی۔ حاتم اصم سے عاصم ابن یوسف نے دریافت کیا کہ آپ کس طرح نماز پڑھتے ہیں؟ فرمایا، جب نماز کا وقت آتا ہے تو بڑی احتیاط کے ساتھ وضو کرتا ہوں تاکہ کوئی سنت اور مستحب چھوٹنے نہ پائے۔ وضو کر کے جائے نماز پر کھڑا ہوتا ہوں، کعبے کو اپنے منہ کے سامنے، رب العالمین کو اپنے سر پر حاضر و ناظر جانتا ہوں، جنت کو داہنی طرف اور دوزخ کو بائیں طرف اور ملک الموت کو اپنے پیچھے خیال کرتا ہوں۔ پھر اس نماز کو اپنی آخری نماز تصور کرتا ہوں اور بڑی تعظیم کے ساتھ اللہ اکبر کہتا ہوں، نہایت ادب کے ساتھ قرات پڑھتا ہوں، بڑے غور و فکر اور تأمل کے ساتھ قرآن کو سنتا اور سمجھتا ہوں، پھر نہایت تواضع کے ساتھ رکوع کرتا ہوں، پھر انتہائی ذلت اور عاجزی کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں اور قعدے میں انتہائی انکساری کے ساتھ اتحیات پڑھتا ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس نماز کے قبول ہونے کی امید رکھتا ہوں، لیکن اپنے اعمال کی وجہ سے مردود یعنی لوٹا دیے جانے، رد کیے جانے کا بھی خوف رکھتا ہوں۔ پھر پوچھنے پر جواب دیا کہ پورے 30 سال سے اسی طرح نماز پڑھتا ہوں۔ عاصم یہ باتیں سن کر چیخیں مار مار کر روتے تھے اور افسوس کے ساتھ کہتے جاتے تھے کہ ہائے، ہم سے تو اس طرح کی ایک نماز بھی کبھی ادا نہ ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں ان تصورات کے ساتھ اور مذکورہ چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے مسجد جانے اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔